بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کو لے کر بہت سے مسلمان پریشان ہیں کہ 3 جمعہ اگر بندہ ایک ساتھ ترک کر دے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قلب پر مہر لگائے جانے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اس کے قلب کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے کلمات احادیث میں آئے ہیں۔ بہت مشہور معروف حدیث حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں مروی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر ضرورت طبع اللہ علی قلبہ۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1126 ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1052 اور ترمذی کی حدیث نمبر 500 اور نسائی کی حدیث نمبر 1369۔ ابو داؤد کی 1052، ترمذی کی 500، نسائی کی 1369۔ من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ۔ یہ حدیث مبارک بھی ملتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں آئی ہیں جس میں حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ 3 جمعوں کی نماز بغیر کسی عذر کے ترک کر دے، ایسے بندے کے قلب پر طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ روایت میں کثرت سے آیا ہے۔ تو چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور 3 جمعہ ہمارے گزر چکے ہیں، لوگوں میں بڑی تشویش ہے کہ اگر ہم اسی طرح نماز چھوڑتے رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قلب کو اللہ تعالیٰ ہدایتوں سے محروم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے غافل بندوں میں ہمارا نام بھی نہ آ جائے۔ اس حدیث کے حوالے سے بس اتنی بات میں عرض کروں گا کہ ان حدیث میں 2-3 کلمات حضور نے استعمال فرمائے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا تہاونا بہا، ایک مقام پر ارشاد فرمایا من غیر ضرورت، کہیں ارشاد فرمایا بلا عذر۔ اس میں حضور پاک علیہ السلام کی الفاظ مبارکہ پر ہم غور کریں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہلکا سمجھ کر اگر کوئی چھوڑے، یا بغیر ضرورت کے اگر کوئی چھوڑے، یا بغیر عذر کے کوئی بندہ جمعہ ترک کرے تو اس کے قلب پر مہر لگتی ہے۔ اب جو حالات ہندوستان کے ہیں اور پوری دنیا کے ہیں، یہاں بغیر عذر کے نہیں کوئی بندہ نہیں چھوڑ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ عذر اس کے پاس نہیں ہے، بہت بڑا عذر ہے کہ گیدرنگ ہوگی تو جانیں جائیں گی، اور جانوں کی حفاظت نماز جمعہ کی ادائیگی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی بات تو فقہاء کرام نے بھی ارشاد فرمائی۔ عذر ہے، اور عذر کیا ہے؟ جان بچانا، یہ عذر ہے۔ ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے؟ جان بچانا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس زمانے میں اپنی مرضی سے نماز نہیں چھوڑ رہا، بلکہ عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو جو حکم بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والے کا ہے، وہ حکم اس پر نہیں لگایا جا سکتا جو ایک عذر کے ساتھ نماز ترک کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارک سے بہت واضح ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ اب جتنے مسلمان نماز ترک کر رہے ہیں وہ بالارادہ نماز ترک نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کے جانوں کی حفاظت کے لیے نماز ترک کر رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں اگر آپ جمعہ کی نماز ترک کریں گے تو وعید جو قلب پر مہر لگا دینے کی جو وعید ہے، یا نفاق کی جو وعید ہے، یا پھر غافل ہو جانے کی جو وعید ہے، اس وعید میں وہ بندہ شامل نہیں ہوگا جو مجبور ہو کر جمعہ چھوڑ رہا ہے۔ خلاصہ اس ساری بات کا یہی ہے کہ ایک ہے بالارادہ نماز ترک کرنا، اور ایک ہے مجبوراً نماز ترک کرنا۔ اب جتنے مسلمان جمعے کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں وہ بالارادہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ عذر ہے، وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کے جانوں کی حفاظت، یہ سبب ہے۔ اس سبب سے اگر کوئی بندہ جمعے کی نماز ترک کرتا ہے تو نہ اس کے قلب پر مہر لگائی جائے گی، نہ وہ منافق ٹھہرایا جائے گا، نہ اس کا نام غافل بندوں میں شامل کیا جائے گا، چونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارک ہمیں سمجھاتی ہے۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو بہت پریکٹیکل ہے، جس میں انسان پر کسی بھی قسم کی ایسی کوئی بات عائد نہیں کی جاتی جو اس کے بس میں نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیا کرتا۔ اب ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم جمعہ کے لیے مسجد جا سکیں۔ تو ان حالات میں اگر کوئی بندہ 3 جمعہ مسلسل، یا اسی طرح مسلسل 10 جمعہ 15 جمعہ بھی کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے، تو نہ اس کا قلب غافل ہوگا، نہ اس پر جمعہ چھوڑنے کی وعید آئے گی، نہ وہ بندہ ایسا ہوگا جو منافق کہلایا جائے گا، بلکہ وہ مومن بھی رہے گا اور اس کو ہدایتیں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی رہیں گی۔ میں سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کے وسوسے دور ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو
جلد سے جلد ختم فرمائے تاکہ ہم پھر سے مسجد میں جا کر باجماعت جمعہ ادا کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔